الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. یہ آیات جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے بہت اطمینان، سکون اور راحت پہنچانے والی آیات ہیں. یہ آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جو شفقت اور رحمت ہے اس کا بڑا عجیب مظہر ہے. ان آیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے اللہ کے جو بندے ہیں ان کو خیر کہاں کہاں سے پہنچتی ہے، ان کو برکتیں کدھر کدھر سے ملتی، اور اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام اپنے ان بندوں پر، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی ایک طرح کی خدمت میں کس طرح لگا ہوا ہے. صرف پہلے ترجمہ دیکھیے، تشریح بعد میں. پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں ان آیات کا. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. حدیث میں ہے بھائی کتنے فرشتے ہیں، قرآن میں ہے سورہ حاقہ میں الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے دائیں بائیں ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھتے. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. آگے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ سے بخشش مانگتے ہیں ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا، اور وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز سے وسیع ہے. فاغفر للذین تابوا، آپ معاف کر دیجئے ان بندوں کو جو آپ کی طرف رجوع کریں. واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی اتباع کریں. وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، ان ایمان والوں کو بھی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی ان جنتوں کا داخلہ عطا فرمائیے. التی وعدتہم، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کو بھی جنت عطا کر دے ان کے آبا و اجداد، بیویاں، اولاد میں سے جو جو اس قابل ہو.
انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی زبردست ہیں اور ساری دانائی اور حکمت کو جاننے والے۔ وقہم السیئات، فرشتے ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا، اے اللہ ان کو کس سے بچا؟ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ، جس شخص کو آپ نے برائیوں سے بچا لیا، ازمائشوں سے بچا لیا، عذاب سے بچا لیا قیامت والے دن، فقد رحمتہ، تو آپ نے اس کو اپنی رحمت عطا کر دی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب آئیے ذرا ایک ایک لفظ پر۔ فرمایا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، اور وہ فرشتے جو اس کے دائیں بائیں۔ وہ فرشتے کتنے ہیں؟ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، وہ 8 فرشتے ہیں۔ سبع کا الفاظ ہے وہاں، اور ثمانیہ کا الفاظ ہے وہاں۔ 8 فرشتے جو ہیں سورہ حاقہ کے پہلے رکوع میں۔ وہ فرشتے کتنے بڑے؟ ابو داود جو حدیث کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ فرشتے جو 8 ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ان میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کان کی لو سے لے کر یہ کندھے تک یہ حصہ، حضور نے فرمایا یہ حصہ جو ہے کان کی لو سے لے کر کندھے تک 500 سال کی مسافت ہے۔ بھائی کتنی؟ صحیح حدیث ہے ابو داود میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب باقی وجود اس فرشتے کا لگا لیجئے کتنا بڑا ہوگا، کتنا وسیع ہوگا۔ اور آپ نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ 400۔ ایک روایت میں آتا ہے 600۔ بخاری کی روایت میں 4 ہیں، اور بھائی دوسری روایت میں کتنے ہیں؟ 600۔ حضرت جبریل علیہ السلام صرف اپنے 4 پر کھولے، مشرق مغرب جنوب شمال، اس کائنات کا خلا مکمل ہو جائے۔ اگر 400 پر لگائے جائیں تو 396 پر تو اس نظام میں حضرت جبرائیل کے کھل ہی نہیں سکتے۔ وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مخلوق ہے فرشتے۔ اب وہ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، قرآن و سنت سے جو پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ بھائی کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ باقی آسمان، زمینیں، سمندر، سیارے، ستارے، چاند، سورج، یہ سب جو ہے یہ وجود میں اللہ کے عرش سے چھوٹے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں وجود کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق جو ہے بھائی وہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش، اور وہاں فرشتے بہت بڑی مخلوق، وہ کتنے مقرب ہیں اللہ کے، کتنے خاص فرشتے ہیں کہ اللہ نے بھائی ان کو اپنے عرش کے سنبھالنے پر لگا رکھا ہے۔ اب ان فرشتوں کی 2 ڈیوٹیاں بھائی ذرا سمجھنا، یہ بڑی ایمان والوں کے لیے بڑی لذت دینے والی بات ہے۔ ان فرشتوں کی 2 ڈیوٹیاں ہیں، اللہ کے عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور دوسرا ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور بھائی جب کسی فرشتے کا کوئی مقام کا تذکرہ کیا جائے نا تو اس سے فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ نیشنل اسمبلی میں کل وزیر اعظم نے فلاں اعلان کیا ہے،
اب وزیر اعظم کے اعلان کے ساتھ نیشنل اسمبلی کا جو ساتھ لفظ بڑھایا ہے، یہ اس بیان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات ارشاد فرمائی اس حال میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے۔ بھائی کہاں کھڑے تھے؟ اب منبر پر کھڑے ہونے کو جو ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ اس ارشاد کی اہمیت کو، بھائی 5 نمازیں فرض ہوئی کہاں؟ معراج پر، معراج کے سفر میں ہوئی نا۔ اب ہم 5 نمازوں کی فرضیت کے ساتھ جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ معراج کے سفر میں ہوئی، تو یہ نماز کی فضیلت کو مزید بڑھانے کے لیے ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ تذکرہ کرتے ہیں۔ اب یہاں فرمایا وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور اللہ کے عرش کے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں، یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اللہ کے عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہی کس کی تسبیح کرتے ہیں؟ اپنے رب کے حمد کی۔ پچھلی صورت میں بھی یہ بات آئی تھی، فرشتے اللہ کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں، الحمدللہ۔ بھائی وہ تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو فرش پر دے دی ہے کہ نہیں؟ وہ تو عرشی ہیں اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو فرشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دے دی، اس لیے میں بلا تکلف آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے اسلاف اکابر نے سب نے یہ بات لکھی ہے کہ تمام فرشتوں کو الگ 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 جو عبادتیں دی گئی ہیں، وہ ساری فرشتے، وہ ساری عبادتیں اکٹھی اور جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دی۔ اپنے بندوں کو کیا کر دیے؟ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو فرشتے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس نعمت سے نہ نوازا ہو۔ اب وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی حمد کی بھائی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اپنے رب پر بھائی کیا لاتے ہیں؟ ایمان۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور بخشش مانگتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ اب بھائی یہاں ایک نقطہ اور سمجھیے، فرشتے اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے؟ اس سے پتہ چلا دعا کا ادب بھی بھائی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرے۔ بھائی سب سے پہلے کیا کرے؟ جس دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا آ جائے، اور جس دعا کے اختتام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام آ جائے، تو یقیناً وہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور بھی ضرور مقبول ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں بھائی، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کس کی تعریف ہے؟ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا۔ ثنا کا معنی کیا ہے؟ تعریف۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ہم پہلے اللہ اکبر سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، سبحانک اللہم و بحمدک پورا ہم پڑھتے ہیں، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ شروع میں اللہ کی تعریف کر کے پھر نماز کی دوسری عبادات اذکار کی طرف ہم جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں، آپ اللہ کے نبی کی کوئی دعا اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابتدائی کلمہ اللہ کی تعریف، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہم، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے الہ،
تو بھائی فرشتے بھی جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اگر آپ عربی کے رٹے ہوئے الفاظ چھوڑ کر جب دعا مانگنے لگے اردو میں، آپ ذرا جب دماغ کو اور زبان کو حرکت دیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے دل و دماغ پر اس کی تعریف کے ایسے ایسے کلمات آئیں گے، ایسے ایسے کلمات آئیں گے۔ جیسے کوئی شخص دعا مانگ رہے تھے، وہ دعا میں کیا کہہ رہے تھے؟ اے وہ ذات پورا قرآن جس کا تعارف ہے، اے وہ ذات پورا قرآن جس کا کیا ہے، اے وہ ذات آیت الکرسی جس کی شان ہے، اے وہ ذات جس کی صفات پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہے، اے وہ ذات کہ پیغمبر اور رسول جس کی حمد و ثنا کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب بھائیو، اس میں کوئی چیز بچی ہے پیچھے؟ تو ہم جب دعا مانگیں تو اردو میں اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف۔ شروع میں اگر آپ کہنا چاہیں گے نا تو 2-3 کلمات پر آپ کی بس ہو جائے گی، زیادہ ذہن میں نہیں آئیں گے۔ دوسرے دن آج اگر 3 کہیں یا کل انشاءاللہ 4 ہو جائیں گے، پرسوں 5 ہو جائیں گے، 2-4 دن کے بعد دل و دماغ کھل جائے گا، زبان کھل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے کلمات بندے کی زبان پر جاری ہوں گے، بندہ خود کہے گا یار یہ تو مجھے آتے نہیں تھے، یہ اللہ نے میرے دل و دماغ پر کہاں سے ڈال دیے۔ اور بھائی وہی جو دل کی گہرائی سے اٹھے ہوئے کلمات ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کیا کرتے ہیں؟ متوجہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ بخشش مانگتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ گناہ ہم کریں اور ہمارے لیے بخشش کون مانگتے ہیں؟ فرشتے۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی طرف سے رحمتوں سے نوازا جاتا ہے، بڑی طرف سے مہربانیوں سے نوازا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں مرنے کے بعد اس کا اندازہ ہوگا۔ بھائی کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد میدان محشر میں جب فرشتوں کی دعائیں اور اللہ کے پیغمبروں کی سفارشیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، یہ جب سارا پیکج اکٹھا ہوگا نا، اس وقت بندے کو سمجھ آئے گی کہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے کدھر کدھر سے نوازا گیا۔ فرشتے ایک تو بخشش مانگتے، اس سے پتہ چلا بھائی ہم جب اللہ سے دعا مانگیں تو دعا میں سب سے زیادہ ضروری چیز جو مانگنے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ بھائی اللہ سے کیا مانگے؟ مغفرت اور بخشش میں سب کچھ آ گیا۔ مغفرت اور بخشش میں کیا آ گیا؟ دیکھیے، میں بہت ساری مرتبہ میں نے یہ نکتہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، قرآن کریم کی آخری پوری سورت جو اتری ہے وہ سورہ نصر ہے۔ سورہ نصر کے بعد بس سورہ مائدہ کے پہلے رکوع والی آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، 21 آیات بعد میں آئی ہیں، پوری سورت کوئی اس کے بعد نہیں ہے۔ آخری سورت ہے سورہ نصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخر پر پہنچ گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آگے کیا ہے جو فرشتے کرتے ہیں؟ فسبح بحمد، اپنے رب کے حمد کی کیا کیجئے، اور یہاں ہے یسبحون بحمد ربہ، اور آگے کیا ہے واستغفر، اللہ تعالیٰ سے آپ کیا کیجئے، انہ کان توابا۔ اے نبی جی اب آپ کی زندگی آخر پر پہنچ گئی، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ لیجئے، اپنے لیے بخشش مانگ لیجئے۔ اگر بندہ کے پاس کوئی ایسا لمحہ آئے کہ بندہ اپنی ساری دعاؤں کو کسی ایک جملے میں سمیٹنا چاہے تو بھائی 2 باتیں بندے کو مانگنی چاہیے۔ اے اللہ مجھے بخش دیجئے، مجھے دنیا اور آخرت کی عافیت دے دیجئے، یہ ہزاروں کلمات سے بھاری کلمے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، اور اے اللہ ہمیں کیا دے دیجئے، دنیا اور آخرت کی عافیت دے دیجئے۔
اس کے بعد فرشتے پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، آپ کی رحمت اور آپ کا علم کیا ہے، ہر چیز سے وسیع ہے۔ اچھا پھر فاغفر للذین تابوا، اے اللہ بخش دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کی بارگاہ میں توبہ لے کر آئیں، رجوع کریں۔ بھئی دوسری چیز بھی کیا مانگی؟ بخشش مانگی۔ ہم مانگنے پر آئیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو پتہ نہیں دنیا کی کون کون سی چیزیں مانگتے ہیں۔ وہ مانگنی بھی چاہیے، غلط نہیں ہے، میں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہا کہ دنیا کی چیزیں مانگنا غلط ہے، نہیں، وہ بھی صحیح ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم وہ بھی کس سے مانگیں گے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم ساری زندگی دنیا ہی کی چیزیں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگنی ہے، چونکہ دنیا کی زندگی انتہائی محدود ہے۔ ماشاءاللہ ہم میں سے اکثر حضرات جو ہیں وہ زندگی کا اکثر حصہ گزار چکے، یہ زندگی تو دیکھتے دیکھتے یوں لمحات میں گزر جاتی، یہ زندگی تو دیکھتے دیکھتے بھائی کس طرح گزر جاتی ہے، لمحات میں گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا فاغفر للذین تابوا، وہ فرشتے بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ آپ مغفرت کر دیجئے ان لوگوں کی تابو جو آپ کی طرف رجوع کرے۔ نمبر 2 واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے کی اتباع کرے ان کی بھی مغفرت کر دیجئے۔ بھائی کس کی اتباع کرے؟ تیرے راستے کی۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میں مختصر لفظ میں یوں کہہ سکتا ہوں وہ راستہ اسلام ہے۔ بھائی وہ راستہ کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ جو کچھ اسلام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ ان کو دہکتی آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ آگے پھر ربنا، بھائی میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، جہاں بھی قرآن کریم میں نبیوں کی دعائیں آئی ہیں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ اس کو پلے باندھ لیجیے، اس کو پلے باندھ لیجیے۔ اب یہاں فرشتوں کی دعائیں ہیں، پیچھے بھی تھی ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اور یہاں بھی فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو سب سے زیادہ دعا میں اللہ کی جس صفت کا اظہار کیا جائے وہ رب ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ آقا کے قرآن کی دعائیں ربنا آتنا، ربنا انظلمنا، ربنا اغفر لنا، رب اجعلنی مقیم الصلاة، ربنا اغفر لی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا انی اسکنت، ربنا انک تعلم ما نخفی، ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ہر جگہ ربنا 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 ہے۔ اس لیے جب دعا مانگے بندہ تو سب سے زیادہ کس صفت سے اپنے رب کو پکارے؟ رب سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں عطا فرما، الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، آپ نے ان سے جن کا کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔ اچھا بندہ خود جنت میں پہنچ جائے اور اس کے اہل و عیال نہ پہنچے تو بندے کو اس کا کوئی مزہ؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسے بنائی ہے، یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہی راضی رہتا ہے، اپنے حلقہ احباب کے ساتھ ہی۔ تو فرشتے پھر آگے، فرشتوں کو بھی ہماری اس کمزوری کا پتہ ہے، بھائی فرشتوں کو بھی کیا ہے؟ ہماری اس کمزوری کا پتہ ہے۔ فرشتے آگے کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اے اللہ ان کی اولاد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے آبا و اجداد میں سے جو صاحب ایمان ہو، اے اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیجئے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بہت زبردست ہیں، الحکیم، اور ساری دانائی کو جاننے والے ہیں۔ یہ فرشتوں کی دعا آگے جو آیت ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلا حصہ کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.